اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پورے عالم اسلام کو، پورے پاکستان کو عید الفطر کی دلی مبارکباد۔ خواتین و حضرات، آج کا دن ہماری تاریخ کا بہت اہم دن۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، اور یہ دو تہوار عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے تعلق سے آپ فرمان جاری کرتے ہیں، یہ دو تہوار منایا کرو۔ خواتین و حضرات، یہ عید الفطر کسے کہتے ہیں؟ ہم عید الفطر کیوں مناتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کیا کیا اہتمام فرمایا، آپ اس دن کو کس طرح گزارتے تھے؟ غریبوں کا، مسکینوں کا، مفلسوں کا خیال رکھنا وہ کتنا ضروری ہے۔ اور ایک بات جو بہت اہم ہے کہ عید الفطر سے قبل ایک رات آتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ۔ وہ لیلۃ الجائزہ کیا ہوتی ہے؟ کچھ صدقات اور فطرے کے تعلق سے سوالات وہ بھی ہم رکھیں گے اپنے ملک کے جید علماء کے سامنے۔ خواتین و حضرات، تین ممتاز نام ہمارے ملک کے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے ملک کا ایک محبوب اور مقبول نام، روزنامہ دنیا کے کالم نگار، لاتعداد کتابوں کے مصنف۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد نجیب صاحب۔ مفتی محمد نجیب صاحب ایک اور جانا مانا نام، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ اور ہمارے پروگرام کے تیسرے اور آخری شریک محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ شیخ صاحب، ریڈیو، ٹیلی ویژن، ہر شخص آپ سے واقف اور آپ کے جو علمی کمالات ہیں ان کا مداح اور ان کا معترف شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ۔ مفتی صاحب، آپ سے آغاز کر رہے ہیں، یہ عید الفطر کے تعلق سے ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم کرتا ہے؟ عید الفطر کیوں مناتے ہیں؟ فطر کا تعلق فطرے سے کیا ہے؟ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیق احمد صاحب، آپ اجازت دیں تو سب سے پہلے تو ملک کے اندر اور ملک سے باہر جتنے ہمارے دینی بھائی اس وقت شریک مجلس ہیں، جی، ان سب کی خدمت میں عید الفطر اور عید سعید کی مبارکباد پیش خدمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو سعادتیں، راحتیں، رحمتیں اور مسرتیں نصیب فرمائے۔ آپ اجازت دیں تو پہلے لفظ عید کے بارے میں عرض کروں کہ یہ لفظ عود سے بنا ہے، جس کے معنی لوٹنے کے ہیں، اور عید کو عید جو کہتے ہیں یہ نیک فال کے طور پر کہتے ہیں کہ یہ خوشی بار بار لوٹ کر آئے اور بار بار اس خوشی سے ہم مستفید ہوں۔ جس طرح عربی میں قافلہ واپس پلٹ کر آنے والے کو کہتے ہیں، لیکن جب کہتے ہیں کہ قافلہ جا رہا ہے اور اس کو قافلہ ایک دعا کے طور پر اور نیک فال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ جس طرح یہ سلامتی کے ساتھ جا رہا ہے اسی طرح سے سلامتی کے ساتھ واپس لوٹ کر بھی آئے۔ یہی معنی
لفظ عید میں موجود ہیں، اور قرآن مجید میں بھی عید کا کلمہ آیا ہے۔ سورۃ المائدہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وقال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ انہوں نے دعا مانگی کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، تو ہم پر آسمان سے تیار خوان نعمت نازل فرما، جو ہمارے لیے، ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید بنے، اور اے اللہ تیری طرف سے ایک نشانی، ایک شان اعجاز سامنے آئے، اور تو ہمیں رزق عطا فرما، اور تو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اسی لیے سعودی عرب میں جو ان کا قومی دن ہے اس کو عید الوطنی کہتے ہیں۔ اب یہ جو عید الفطر ہے، اس کا آپ نے اشارہ کیا، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، وَلَهُمَا یومان، اور ان کے 2 سالانہ دن تھے۔ قالوا ما هذان اليومان، ان سے پوچھا صحابہ کرام نے کہ یہ 2 دن کیا ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کننا نلعب فیہما فی الجاہلیہ، کہ ہم زمانہ جاہلیت میں، زمانہ قبل از اسلام میں ان 2 دنوں میں کھیل تماشے کرتے تھے، رنگ رلیاں مناتے تھے، اور شراب و کباب میں مشغول ہوتے تھے۔ ان کو نیروز اور مہرجان کے دن کہا جاتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں کے بدلے میں تمہیں اس سے بہتر 2 دن عطا کیے ہیں، یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، ایک عید الاضحیٰ کا دن اور ایک عید الفطر کا دن۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اشارہ کیا کہ اس کو عید الفطر اس لیے کہتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کے پورے ایام میں روزہ رکھنے کے بعد پھر عید کے دن نماز سے پہلے روزہ کھولا جاتا ہے، اور یہ سنت ہے کہ چند کھجوریں کھا لیں، طاق کھجوریں یا کوئی بھی چیز دستیاب ہو۔ تو اس کو ایک تو اس معنی میں عید الفطر کہتے ہیں، اور ایک اس معنی میں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے، تاکہ جو مالدار ہیں وہ اپنے مال میں سے شریعت کے ایک مقررہ حصہ نکالیں، اور وہ ان مساکین کو، ضرورت مندوں کو دیں کہ جو اس کے محتاج ہیں، جن کی ان کو ضرورت ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں اسے شہر المواسات بھی فرمایا گیا کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، دوسروں کے دکھ اور درد کو جاننے کا مہینہ ہے، اور صرف جاننا نہیں بلکہ ان کے ازالے کی تدبیر کرنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ صدقہ فطر تمہارے لیے، تم پر اس لیے واجب کیا گیا ہے کہ طعمۃ للمساکین، کہ مساکین کو کھانا ملے، ان کو بھی کچھ خوشی نصیب ہو، وطہرا للصیام، اور ہماری عبادت صیام میں اگر کوئی ہم سے بے احتیاطی ہوئی، بے تدبیری ہوئی، اور اعمال میں کوئی کمی یا خامی رہ گئی، تو اللہ تبارک و تعالی
اس صدقہ فطر کی برکت سے اس ماہ رمضان و صیام کے حقوق کی ادائیگی میں جو کوتاہیاں ہیں ان سے درگزر فرمائے اور روزوں کو پاک فرمائے اور ان کا وہ اجر کامل و تمام عطا فرمائے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے۔ آپ نے جو اشارہ کیا اپنی ابتدائی گفتگو میں، یہ مسند امام احمد بن حنبل میں اس شب عید کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، یعنی انعام کی رات، اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ مزدور جب مزدوری کر لے تو وہ اجر کا حقدار بن جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ رمضان مبارک میں جو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنے کے لیے نذرانہ بندگی کوئی مومن پیش کرتا ہے تو وہ نمازوں کی صورت میں، تراویح کی صورت میں، اور تلاوت و اذکار و درود و تسبیحات کی صورت میں، تلاوت قرآن اور درس قرآن کی صورت میں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقات پیش کرنے کی صورت میں جب انسان یہ حقوق ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، بس چاہیے کہ تم روزوں کی گنتی پوری کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو ہدایت عطا فرمائی، کیونکہ کئی بد نصیب ایسے ہیں کہ یہ رمضان بھی ان کے سر سے گزر جاتا ہے اور وہ شیطان کے راستے سے پلٹ کر رحمان کے راستے کی طرف نہیں آتے۔ تو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہدایت دی تو وہ اس کے تشکر کے طور پر، شکرانے کے طور پر اللہ کی کبریائی کا عید کے دن اعلان کریں، اقرار کریں، اعتراف کریں، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو گویا عید کا دن جو ہے وہ تشکر انعامات باری تعالیٰ کا دن ہے، اور عید کا دن رمضان مبارک کی عبادات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جزا اور انعام عطا کیا جاتا ہے، یہ دن اس کے لیے ہے، بشرطے کہ کسی کو اس دن کی یہ سعادتیں نصیب ہو جائیں اور انہوں نے ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آپ کی پوری سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس نے یہ ماہ مبارک گزارا ہو اور تکمیل تک پہنچایا ہو، اور پھر تشکر کے لیے سب بندے کھلے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنی ہے، اور کبریائی بیان کرنے کے یا کبریائی کے اظہار کے کیا کیا انداز آج کے دن عمل پذیر ہو سکتے ہیں وہ بھی ہم آپ سے پوچھیں گے، لیکن جو مفتی صاحب بات فرما رہے تھے یہ مہینہ، پورا مہینہ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھنے کے بعد ایک انعام ہے جو اللہ تعالیٰ روزہ داروں کو دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیلۃ الجائزہ کو تھوڑا سا یہ کھولیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ بد نصیب ہے وہ کہ جس نے یہ ماہ مبارک پایا اور اپنی مغفرت نہیں کرا سکا۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ ابتدائی گفتگو مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی، اور رمضان المبارک کے حوالے سے اور لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے۔ یقیناً رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روحانی سفر کے لیے اس کو دیا تھا، سبحان اللہ، کہ اس بندے کا اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے، اس کا تزکیہ ہو جائے، اس کی روحانی اسکریننگ ہو جائے، اسپریچول کلینزنگ ہو جائے۔ اب یہ گناہوں سے دھل گیا، تو ایک بات تو یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ جو رمضان تو ختم ہو گیا، ایک چاند نظر آ گیا، آج الحمدللہ عید کا دن ہے، لیکن ایک روزہ باقی ہے، اور وہ ہے آپ ایک امساک تو ختم ہو گیا، امساکن الاکل والشرب والجماع، جو تعریف تھی رمضان کے روزے کی،
لیکن ایک باقی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ابھی بھی پابندیوں میں یہ قائم ہے، اور وہ افطار تو اسرائیل علیہ السلام کرائیں گے اللہ اور اکبر. وہ کیا ہے کہ ابھی بھی حرام سے رکنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، حرام نہیں کھانا ہے، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی گزارنی ہے. اللہ اکبر. 24/7 کا ایک روزہ باقی ہے. اب اس میں الحمدللہ یہ تو گزر گیا رمضان المبارک، یہ گزر گیا، اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے بھی، وعید بھی. اللہ جل شانہ کیا فرما رہے تھے روزے کے بارے میں کہ اس کا بدلہ تو میں خود ہوں. الصوم لی وانا اجزی بہ وانا اجزی بہ وفی روایت. تو اتنا بڑا اجر مل گیا. اب جب یہ عید کا دن آیا، لیلۃ الجائزہ گزر گئی، رات گزر گئی، اور رات اتنی عبادت والی تھی کہ یہ ان راتوں میں سے ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اب یہاں پر آپ کے پاس اب کیا ہوا؟ اب آج کا دن ہے الحمدللہ، تو آغاز کیسے کرنا؟ آپ نے فرمایا کیا بڑائی؟ فرمایا اب تم عید کے دن شکر اور اللہ کی بڑائی سے آغاز کرو. فجر کی نماز پڑھ لی، فجر کی نماز کے بعد اب عید کی طرف اگر چلنا ہے یا وہیں بیٹھے رہنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اب تکبیرات کو بیان، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا ہے. شکر اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے ہوئے کہ یا اللہ تیرا کرم ہوا، احسان ہوا، انعام ہوا کہ تو نے رمضان عافیت، سلامتی، صحت کے ساتھ گزروا دیا. یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، اور ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اعمال کو قبول فرما، اور جو کچھ کمی کوتاہی ہوئی اس میں یا اللہ وہ معاف فرما دے. دو ہی تو چیز ہے، شکر ہے اور استغفار ہے، شکر ہے اور استغفار ہے. تو ایک تو شکر اور دوسرا استغفار. اور اب اس کے ساتھ صدقہ فطر آ گیا کہ بھائی مواسات تھی. دیکھو رمضان میں بھی تم نے انفاق کیا تھا، رمضان تو خرچ کرنے کا مہینہ تھا نا، انفاق کا مہینہ تھا، لیکن یہاں بھی اس کو جاری رکھنا ہے. اور وہ کیسے جاری رکھنا ہے کہ بھائی صدقہ فطر آپ رمضان سے پہلے بھی دے سکتے تھے، رمضان المبارک میں بھی دے سکتے تھے، نہیں دے سکے ہو تو اب یہ آج کا دن جو ہے یہ موقع ہے آخری کہ تم عیدگاہ پہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دو. اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے صدقہ فطر کو ادا کر دو. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ دن بھی مواسات کا دن ہے، یہ دن بھی لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کا دن ہے، یہ دن بھی صلہ رحمی کا دن ہے. تو اس میں ان کو یاد رکھنا، رشتہ داروں کو یاد رکھنا، بڑوں کو یاد رکھنا، غربا کو یاد رکھنا، تو اس کا بھی خاص طور پہ اہتمام کرنا ہے اس دن کے اندر. ہم نے کہ اس دن کے اندر ان لوگوں سے خاص طور پہ خیال کریں کہ بھائی ہمیں جو پتہ ہے، سب سے پہلا حق تو ہمارے سفید پوش رشتہ داروں کا ہے جن کے بارے میں ہمیں علم ہے کہ بھائی ان کے لیے جو ہے وہ ہم کوشش کریں کہ بھائی ان کے ہاں اب جائیں ہم. پھر اسی طریقے سے وہ قریبی رشتہ دار، پھر باقی غریب غربا، ان سب کا بھی خیال رکھنا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ عید کا دن شکر ہے، دعا ہے، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اب آپ نے جو ملنا ملانا، کھانا پینا سب کچھ کریں آپ، لیکن مسلمان کی ہر خوشی میں اللہ کی بڑائی اور شکر پنہا ہے اس کے اندر. اور اجتماعیت سب کو بلایا ہے، گاؤں والوں کو بھی بلایا، دیہات والوں کو. اس لیے فرمایا وہاں مت پڑھو، تمہاری نماز ہو رہی تھی، عید نہیں ہوگی، آ جاؤ شہر میں، سب جمع ہو جاؤ. اب کیا ہے، شہر والے دیہات والوں کی فکر کر رہے ہیں، دیہات والے شہر والوں سے مل رہے، آپس میں مل رہے، سب تفرقات ختم ہو گئے، سارے امتیازات ختم ہو گئے، قبائلی امتیازات ختم ہو گئے. اب سب بیٹھ رہے ایک دوسرے کی فکر کر رہے. تو اس فکر کو بھی لے کر اٹھنا، یعنی ہماری ہر ایسی عبادت جسے اللہ نے یہ شعار بنایا اس کے اندر امت پناہ پنہا ہے. سبحان اللہ. اس کا آبجیکٹیو جو ہے وہ امت پناہ ہے، اس کی جو اس پوری کی جو آؤٹ کم ہے نا وہ امت پناہ ہے. انما المؤمنون اخوہ، کہ آپ سب کے سب جو ہے وہ بھائی ہیں. اب آپ کو جو ہے وہ یہ فکر، دیہات والوں کی فکر، آس پاس والوں کی فکر، پڑوس کی فکر، اسی لیے اسی کو پسند کیا ہے ہمیشہ سے فقہاء نے کہ بڑے میدان میں پڑھا جائے، بڑی جگہ پر عید کی نماز ہو، اور بڑی جگہ پر جا کر عید کی نماز ہو. عید آزاداں شکو ہے ملک و دین،
اور عید محکومہ ہجوم مومنی، اقبال کہہ گئے۔ تو ایک شکوہ ملک و دی نظر آئے کہ یہ مصطفی ہیں جو وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ کی پیروی کر رہے ہیں۔ شیخ صاحب اسی بات کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہیں، بہت سارے سوالات یہاں اٹھ رہے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں اس کو مزید ذرا اس پہ گفتگو ہو جائے۔ ابھی تکبیرات کی بات کی مفتی صاحب نے، ہم تکبیرات پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں، ایک راستے سے جانا، دوسرے راستے سے واپس آنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھ لینے سے وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ہو گیا، یا مجھے زندگی کے ہر موڑ پر، ہر مقام پر اے اللہ تجھے بڑا ماننا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ خیر نجیب صاحب، بہت قیمتی گفتگو مفتی صاحب کی طرف سے آگئی، مفتی نجیب صاحب کی طرف سے بھی آگئی۔ اسی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے جو آپ نے بات بیان فرمائی تکبیر رب کے حوالے سے، ایک وہ مقام ہے قرآن حکیم کا سورۃ البقرہ کا 23واں رکوع، جہاں ماہ رمضان اور اس کے روزوں کی فرضیت اور رمضان سے متعلق اور امور کا تذکرہ آتا ہے۔ وہیں البقرہ کی آیت نمبر 185 میں الفاظ آپ بیان بھی فرما چکے کہ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یہ روزوں کی گنتی پوری کر لی جائے، سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے اگر کسی کے رہ گئے تو قضا بھی کرنے ہوں گے، باقی مسائل اپنی جگہ۔ یہ کیوں اس ساری مشقت والی عبادت سے گزارا گیا؟ اللہ نے جو تمہیں ہدایت عطا فرما دی اس پر تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شکر ادا کرو۔ ایک وہ تکبیرات ہے جو ہم اذان میں سنتے ہیں، اقامت میں سنتے ہیں، نمازوں کے دوران میں کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک وہ تکبیرات ہیں جن کا اظہار کر کے، جن کو پڑھ کر ایک بندہ مومن اپنی عید کا آغاز کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بھی تو ارشاد فرمایا نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لِكُلِّ قَوْمٍ عید وَهَذَا عِيدُنَا، ہر قوم کی کوئی عید ہوتی ہے، تہوار ہوتا ہے، یہ ہماری عید ہے۔ تو مسلمانوں کی خوشی بھی امتیازی نوعیت کی ہوتی ہے، اس میں امت پناہ اس کا ذکر بھی آ گیا، امت انما المؤمنون اخوہ اس کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ یہ اظہار بھی ہو رہا ہے کہ ہم اپنی خوشی میں بھی آزاد نہیں ہیں، ہم خوشی بھی اس باؤنڈری میں رہ کر منائیں گے جو مفتی صاحب نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طے فرما دی۔ تو آج تکبیرات سے ہم نے دن کا آغاز بھی کیا۔ انالیسس کیا کرنا ہے؟ ماہ رمضان کے جو دن میں نے گزارے، پورا مہینہ میں نے گزارا، میں نے اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دیا۔ بھوک لگ رہی تھی لیکن میں نے ہاتھ نہیں لگایا کھانے پینے کو، میرے رب نے منع کر دیا۔ میں افطار سے 10 منٹ پہلے بیٹھا ہوں دسترخوان پر، میرے بچے بھی بیٹھے ہیں، سب کچھ سامنے موجود ہے، مگر ابھی میرے رب نے منع کر رکھا ہے۔ لاکھ بھوک لگی، پیاس لگی، میں رکا ہوں، اپنے بچوں کو میں نے روکا ہوا ہے تربیت کی خاطر، اور جیسے ہی وقت ہوتا ہے افطار کا میں بسم اللہ پڑھ کر افطار کر لیتا ہوں۔ یہ کس بات کا اظہار تھا؟ مرضی تمہاری نہیں چلے گی، مرضی رب کی چلے گی۔ اگلا سوال ہے کہ رب کی جو مرضی پر عمل کرنا ہے وہ خالی چند افراد کی انفرادی زندگی تک محدود ہے؟ رب کے حکم کے تابع جو ہونا ہے، وہ رب کی جو بڑائی بیان کرنی ہے، وہ فقط چند انفرادی اعمال تک محدود ہے، چند عبادات تک محدود ہے، یا یہ پوری زندگی بھر کا تقاضا ہے؟ تو جواب میں عرض کریں گے یہ پوری زندگی بھر کا تقاضا ہے، اور یہ وہ مشن تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ابتدائی دور کی وحی میں عطا کر دیا گیا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے۔ بڑائی بیان کرنا یہ بھی ہے کہ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، بڑائی بیان کرنا یہ بھی ہے کہ ہم تسبیحات میں اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن بڑائی کا بیان کرنا فقط زبان کے بیان تک محدود نہ رہے، اللہ کی بڑائی کا اعلان زبان سے بھی ہو، کردار سے بھی ہو، اعمال سے بھی ہو، معاشرت سے بھی ہو، معیشت اور سیاست میں بھی ہو، اور نظام کی سطح پر بھی ہو۔ وہ جو کہا کہ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خدا گاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ تسبیحات کا اجر و ثواب ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ وہ تو فرشتے بھی کہہ رہے تھے اللہ ہم بھی تیری تسبیح کے لیے موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور مقصود تھا، حضرت انسان کو خلافت کا منصب عطا کیے جانے کے تعلق سے۔ چنانچہ آج یہ تکبیر کیا ہے کہ اللہ کی زمین پر اس کی بڑائی زبان سے بھی بیان کی جائے، اللہ کی زمین پر اس کی بندگی کی جائے، اللہ کی زمین پر انفرادی سطح پر بھی اس کے احکامات پر عمل کیا جائے، اور اللہ کی زمین پر اجتماعی سطح پر اس کے احکامات کا نفاذ ہو۔ یہی ماہ رمضان جو ہم نے گزارا، اسی ماہ رمضان میں اللہ نے قرآن کریم عطا فرمایا تھا، اسی ماہ رمضان میں قدر کی رات میں اللہ تعالیٰ نے یہ مملکت خداداد پاکستان ہمیں عطا کی تھی، کس لیے کہ اللہ تیری بڑائی کا نفاذ ہوگا، تیری کتاب اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نفاذ ہوگا۔ اور یہ ماہ رمضان کی مشقت، یہ صوم کیا ہے آخر؟ صوم الفرس عرب استعمال کرتے تھے یہ اصطلاح اپنے گھوڑوں کے لیے، وہ اپنے
لوٹ مار کا جب معاملہ کرنا ہوتا، جنگ کرنا ہوتی، تو تیز رفتار جانور گھوڑے کو استعمال کرتے، اس کو بھوکا رکھتے، پیاسا رکھتے، تاکہ اس کی اسٹرینتھ کو بڑھایا جائے، اس کے اسٹیمنا کو بڑھایا جائے، پھر اس کو میدان میں اتارا جائے۔ تو اللہ نے 29-30 دن جو بھی ماہ رمضان میں عطا ہوتے ہیں، یہ پورا مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بھوک اور پیاس سے گزارا، ایک روحانی سطح پر ترفع بھی ہے، ترقی بھی ہے، اور دوسری طرف ایک مشقت اور مجاہدانہ تربیت بھی ہے کہ اب ایک مہینے کی مجاہدانہ تربیت کے بعد تمہارے وجود گواہی دے کہ تم اللہ کے بندے ہو، تمہاری معاشرت گواہی دے یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، تمہارا نظام ریاست گواہی دے کہ یہ اللہ کے ماننے والوں کا نظام ریاست ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، جس کی بڑائی کے نفاذ کی ذمہ داری حضور کے کاندھوں پر تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب ختم نبوت کے بعد یہ ذمہ داری ہم مسلمانوں کے کاندھوں پر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے، اور یہ روزے پورا ماہ مبارک یہ اسی کی پریکٹس کرواتا ہے کہ ایک منزل ہے تمہاری، وہاں تمہیں پہنچنا ہے، لیکن تمہیں کس انداز سے پہنچنا ہے؟ اللہ کی بڑائی کرتے ہوئے، اور اللہ کی بڑائی کرنے کے لیے تیاری کیسے کرنی ہے وہ ماہ مبارک کرا رہا ہے، تاکہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ ہی بڑا نظر آئے مجھے۔ ایسا نہ ہو کہ قولی اقرار ہو رہا ہو اور عملی انکار ہو رہا ہو۔ مفتی صاحب، اس سے پہلے کہ کچھ مسائل رکھوں میں آپ کی خدمت میں کہ فطرہ کتنا دیا جائے گا، کیا کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ، میں چاہتا ہوں ایک بات اور ذرا سا واضح ہو جائے۔ مفتی صاحب نے یہ فرمائی، یہ بات آپ نے بھی فرمائی تھی، یہ بات شیخ صاحب نے بھی، کہ یہ روزے داروں کا انعام ہے، روزے داروں کا اجر ہے، یعنی عید کا دن۔ تو اصل میں تو یہ عید منانی چاہیے روزے داروں کو، کہ جنہوں نے روزے رکھے، خود کو اللہ کے سپرد کر دیا، دن میں سیام، رات کو قیام، اس سے گزرے، ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا عالم اسلام، پورے عالم اسلام کو ایک تحفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جائزہ لوں اپنے روزوں کا، کیا میرے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ ہوئے، اس ایمان اور احتساب کے ساتھ کہ جو مجھے روزے رکھوانے کا مقصد تھا اللہ تعالیٰ کے نزدیک، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، مجھے کیسے معلوم ہو کہ مجھے تقوی حاصل ہو گیا؟ مجھے کیسے معلوم ہو کہ لیلۃ الجائزہ کے اندر میں اپنا احتساب کر سکوں کہ ہاں یہ میرا روزہ وہی روزہ ہے جو میرے رسول کو مقصود تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ انیق احمد صاحب، ایک تو اللہ کی کبریائی کی بات آپ نے بھی کی اور ہمارے ان دونوں حضرات نے کی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اللہ کی کبریائی کا حق بطریق کمال صرف اس سے ادا نہیں ہوتا جی کہ زبان سے اللہ اکبر کہا جائے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، یہ سحر جو کبھی فردہ ہے کبھی امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ لہذا اللہ، یہ زبان تو مظہر ہے، زبان تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے اظہار کا ایک آلہ ہے جو ہمیں عطا کیا ہے۔ اس کی روح اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی کبریائی کو اپنے قلب پر، قالب پر، انفرادی اور اجتماعی زندگی پر پوری معنویت کے ساتھ نافذ کیا جائے، تاکہ ہماری نشست و برخاست، ہمارے اٹھنے بیٹھنے، ہمارے چلنے پھرنے، ہمارے خانگی معاملات، کاروباری معاملات، ریاستی معاملات، عدالتی معاملات سے پتہ چلے کہ یہ وہ قوم ہے، یہ وہ ملت ہے، یہ وہ امت ہے کہ جو دوسروں سے مختلف ہے، کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر،
ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। तो क्या आया हमारे इस पूरे इज्तिमाई नज़म से अल्लाह की किब्रियाई का इज़हार होता है? अगर होता है तो फिर जब हम ज़बान से अल्लाह अकबर कहेंगे तो उसके असरात भी मुरतब होंगे, नज़र आएंगे। और अगर हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी जो है वो अल्लाह की अथॉरिटी से आज़ाद है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाला फ़लसफ़ा हो, तो फिर डॉलर के नोट पर भी इन गॉड वी ट्रस्ट लिखा हुआ है। अमेरिकन प्रेसिडेंट भी स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में कह देता है कि गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस अमेरिका, लेकिन उन्होंने अल्लाह की ज़ात को अपने निज़ाम से ख़ारिज कर दिया है। ठीक। तो हम फिर अपना जायज़ा लें कि क्या अल्लाह की हस्ती, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की जलालत, बल्कि सबसे बढ़कर अल्लाह की हाकिमियत हमारे नज़्म इज्तिमाई में है या नहीं है। तो उससे कुरान व हदीस के, कुरान व सुन्नत की मीज़ान पर परखें तो तमाम हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। आपने फरमाया क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मन साम रमज़ान ईमानम व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह व मन क़ाम रमज़ान ईमानम व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह व मन क़ाम लैलतल क़द्र ईमानम व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह। इससे मालूम हुआ कि मुसलमान का रोज़ा दीगर मज़ाहिब के मरण भरत या भूख हड़ताल की तरह नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला पर ईमान रखते हुए, उसकी हाकिमियत को कबूल करते हुए, उसकी बारगाह से अजर व सवाब की उम्मीद पर जो हम काम करते हैं तो वो अल्लाह ताला के लिए होता है। अब आपने एक सवाल किया कि कैसे पता चले, जी हाँ। तो इसका मेयार भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा काना यौम सोम अहदिकुम फ़ला यरफ़स वला यस्ख़ब, कि जब तुम में से कोई रोज़े से हो तो बेहुदा बात न करे, चीखे चिल्लाए नहीं। फ़इन साबहु अहदुन औ क़ातलहु फ़लयक़ुल इन्नी इम्रुउन साइम, अगर कोई उस पर, उसके साथ गाली गलौज पर, लड़ाई झगड़े पर उतर आए तो ये कह दे कि भाई मुझे माफ़ करो, मैं आपकी गाली का जवाब गाली से नहीं दे सकता, मैं रोज़ेदार हूँ। इसलिए हुज़ूर ने फरमाया कि मल्लम यदा क़ौल ज़ूर वल अमल बिही फ़लैसा लिल्लाहि हाजा अन यदा तआमहु व शराबहु, जो झूठ बोलना और झूठ पर अमल करना न छोड़े, गीबत न छोड़े, बहतान तराज़ी तो ऐसे न रोज़े छोड़े, की ज़रूरत नहीं इत्तिहाम है। व इल्ज़ाम न छोड़े, अपनी ज़बान पर शरीयत की लगाम न लगाए, तो महज भूख प्यास की प्रैक्टिस का नाम हुज़ूर ने फरमाया कि रोज़ा नहीं है, ये सिर्फ सूरत इबादत है, ये हकीकत और रूह इबादत नहीं है। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल आपकी खिदमत में इसी ज़ैल में यह है कि पूरे माह मुबारक में हम सब ने रोज़े रखे, उसके असरात जो आप तीनों हजरात ने बयान फरमाए ना, नज़र आए मुझे। हमारी ज़िंदगी में तग़य्युर आ गया, इससे भी ज़रा आगे तग़य्युर आ गया। मैं ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि क्या हमारी ज़िंदगी में हर जगह अल्लाह की बड़ाई मौजूद हुई? वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, अल्लाह रमज़ान में भी मेरे साथ रहा, शव्वाल में भी मेरे साथ होना चाहिए। तो रमज़ान के असरात शव्वाल में नज़र क्यों नहीं आते? वो अल्लाह जो मेरा रमज़ान में अल्लाह था, वही अल्लाह मेरा शव्वाल में भी अल्लाह है। तो इसका मतलब यह है कि जो रूह रमज़ान है जी, जो हकीकत रमज़ान है जी, उसको अगर हम आगे कैरी करते हैं जी, आगे लेकर जाते हैं
جو رمضان مبارک کی پریکٹسنگ لائف تھی جی اس کو آگے کنٹینیو رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ رمضان ہمارے اندر داخل ہوا۔ مفتی صاحب، ادروائز رمضان ایک ثقافتی تہوار بن کر رہ جاتا ہے۔ یہ آپ تینوں حضرات اللہ کی بڑائی، اور جب ہم اذانیں سنتے ہیں اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو یہ بھی گواہیاں ہوتی ہیں نا کہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ ہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ صرف زبانی گواہی عمل کا تقاضا بھی کرتی ہے۔ تو یہ جو اثرات جو بیان فرمایا مفتی صاحب نے، رمضان کے اثرات شوال میں نظر کیوں نہیں آتے؟ کیا رمضان یا دیگر ہمارے مقدس تہوار ہماری زندگیوں کا حصہ شامل ہوئے، یا ہم نے اپنے کلچر کو دین بنایا؟ الحمدللہ رمضان گزرا، آپ کو مسجدیں بھری ہوئی بھی نظر جی آئیں، ہاں۔ روزے رکھ بھی رہے تھے۔ اب ایک جو عادت بنی، آپ نے جو صورتاً تقوی والی صورت اختیار کی، یہ کانشسنس جو ہے نا، یہ آپ نے جو تکلفاً صورت اختیار کی تھی، یہ آپ کی عادت اور رویہ بن جائے، اس کے لیے ماحول کی ضرورت ہے۔ وہ ہے لعلکم تتقون۔ لعلکم تتقون تھا نا، جی۔ اس تقوی کے حصول کے لیے یہاں تو ماحول تھا، مسجد میں تھے، روزہ تھا، ایک کانشسنس آپ کے ساتھ تھی۔ اب یہ کانشسنس کہ اللہ میرے ساتھ ہے، وہ جو احسان کی کانشسنس ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ میرے ساتھ کیری آن کرے گی، تو اس کے لیے ضروری ہے کونوا مع الصادقین۔ آپ کسی اور چیز کو کیری، ایک ماحول تھا نا، اس ماحول نے آپ کو بنایا، آپ یہاں تک پہنچے، تو ایک کام تو آج عید کے دن یہ ہے سبحان اللہ۔ کہ آپ یہاں پر پہلی بات اپنا انالیسس، جو آپ نے لفظ استعمال کیا تھا، انالیسس کیا ہوتا ہے؟ پرسنالٹی انالیسس ہے کہ یقین میں کیا تبدیلی آئی، اعمال میں کیا تبدیلی آئی، علم میں کتنا اضافہ ہوا، میرے رویوں میں، ایٹیٹیوڈ بیہیویئر میں کیا آئی، اور میں اللہ سے کتنا قریب ہوا، کتنا میں قریب ہو گیا اعمال کے اعتبار سے۔ تو اب اس کو آگے بڑھانا ہے، جی۔ کیونکہ اب تو میں رمضان سے باہر آ گیا ہوں، اب جو آگے بڑھانا ہے تو آپ کو پیٹرول چاہیے نا۔ پہلے تو رمضان کا پیٹرول مل رہا تھا نا، ناؤ یو نیڈ اے پیٹرول۔ یہ جو موٹیویشنل پیٹرول ہے، اس کے لیے آپ کو کونوا مع الصادقین کے ساتھ کنیکٹ ہونا پڑے گا، آگے اپنی زندگی میں قرآن کریم کو لانا پڑے گا، ترجیحات میں گھر سے شروع کرنا۔ الحمدللہ گھر میں ماحول تھا، افطاری ہو رہی تھی، سحری پہ اٹھ رہے تھے، تہجد پڑھ رہے تھے، بھائی اب الحمدللہ ہم نے اس کو کیری آن رکھنا ہے۔ اب ہم نے روزانہ قرآن کریم کا مطالعہ شروع کرنا ہے۔ اب ہم نے اپنے آپ کو ماحول بنانا ہے گھر میں۔ اب ہم نے جیسے گھر میں ماحول بنایا تھا، اسی طریقے سے اس فیملی کانسٹیٹیوشن کو پورے سال لے کے چلیں گے۔ اب ہم گناہوں سے بچ رہے تھے، مفتی صاحب نے جیسے فرمایا، اب ہم اسی طریقے سے چلیں گے، اور کچھ چیزوں سے توبہ کی تھی، اس توبہ کو کیری آن کریں گے، اور کچھ آگے کے لیے ٹارگٹ طے کریں۔ یا اللہ، اب میں انشاءاللہ اپنے کاروبار کے اندر تزکیہ لاؤں گا، اب میں اپنے نجی زندگی میں تزکیہ لاؤں گا، اخلاق میں تزکیہ لاؤں گا، نگاہ میں تزکیہ لاؤں گا، زبان میں تزکیہ لاؤں گا، اور اللہ سے مانگے، دو اللہ کے سامنے اپلیکیشن۔ عید کا دن، آج کا دن، پچھلے کیے پہ جو گزرا، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا، یا اللہ تیرا کرم ہوا، تو نے کروا دیا، جو کمی کوتاہی ہوئی معاف فرما دے، یا اللہ آگے کے لیے اس پہ استقامت نصیب فرما دے۔ آگے کے لیے بھی دعا ہے، اور اس انالیسس کو کرتے ہوئے آگے کے لیے اپنے لیے ٹارگٹس طے کریں۔ ٹھیک ہے، تو اچھا بائی اینڈ لارج جو باتیں آپ نے فرمائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کونوا مع الصادقین سے لے کر یہاں تک کی بات کہ اگلے ٹارگٹس، کہ میرے اہداف یہ ہوں گے، اور وہ اہداف کس لیے میں طے کر رہا ہوں کہ اے اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، میں تجھ سے حاصل کرنا چاہ رہا ہوں۔ تجربے میں جو ہمارے آتی ہے یہ بات وہ نہیں ہوتی جو آپ نے بیان فرمائی ہے۔ ہمارے گھروں کے ماحول کیسے ہوتے ہیں؟ قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے رمضان میں، نمازیں ہو رہی ہیں، ایک لو لگی ہوئی ہے، لیکن جوں ہی عید کا چاند نظر آیا، شوال کا چاند نظر آیا، وہ ہمارے گھروں کا ماحول ہو یا میڈیا کا ماحول ہو وغیرہ وغیرہ، پھر وہ کہاں گیا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، پھر وہ کہاں گیا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، پھر وہ کہاں گیا کہ الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ۔ تو ایک تو یہ جسے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ، اللہ مجھے معاف کرے، جو کچھ ہم یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات بیان ہو رہے ہیں، یہ لفظوں کی جگالی نہیں ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، یہ اللہ فرما رہا ہے۔
یہ کوئی یہ لپ سروس نہیں ہو رہی ہے. تو کوئی طریقہ ایسا تجویز کر دیں آپ حضرات کہ میں شوال میں بھی ویسا ہی نظر آؤں جیسا میں رمضان میں تھا. ایک بات اللہ سے یہ دعا کریں، دیکھیں رمضان میں بھی سب سے بڑی نیکی تھی گناہوں سے بچنا. آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچنا شروع کر دے، کہیں سے تو اسٹارٹ کریں. لیٹس اسٹارٹ فرام سم تھنگ. کچھ چیزوں سے تو اسٹارٹ کریں، نگاہ سے، زبان سے، کان سے، دل دماغ سے، رویوں سے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے، کہیں سے اسٹارٹ کر دیں. اور جب آپ یہ کر دیں گے، ہر گناہ سے بچنا بندگی کے سفر میں معاون ہے، بندگی کے سفر کی موٹیویشن ہے. سبحان اللہ. گناہوں سے بچے بغیر بندگی کا سفر شروع نہیں ہو سکتا. آپ نے اب یہ رمضان گزارا ہے، طے کیا ہے بندگی کے سفر میں کہ منزل تک پہنچیں گے، اور ہم جو آپ کا مقصد پیدائش تھا اس کو حاصل کریں گے، اللہ تبارک و تعالی سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں گے. تو ہم اللہ سے دعا بھی شروع کریں، اور جیسے نماز وہاں پڑھ رہے تھے پابندی بھی شروع کریں، اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو سچوں کے ساتھ جوڑیں بھی، اور گھر میں اپنا تعلق قرآن کریم سے جوڑیں. اسی لیے بار بار رمضان کے ہمارے پروگرام میں بھی اور سب میں بھی بات ہوتی رہی کہ مقصود تزکیہ ہے، تقوی کا حصول ہے. روح رمضان یہی ہے. کوئی رسم نہیں ہے، کوئی کلچر نہیں ہے کہ وی ہیو ٹو بی دیئر کیونکہ ایک رسم ہے رمضان ہے اب تو رمضان ہے. نہیں، یہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ اگر اس کا اہتمام کر لیں گے، اللہ سے مانگیں گے، آج دعائیں کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی بندے سے اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرے. سبحان اللہ، جیسا وہ سبحان گمان کرے. اللہ، سبحان اللہ. ٹو ڈوز کرنے کے کام زیادہ سے زیادہ ہمیں رحمتیں، برکتیں، اللہ کا فضل ہمیں نصیب ہو، ہم کشید کریں. آج کے دن کے حوالے سے چند کرنے کے کام بتائے مفتی صاحب نے، بتائیں ذرا، ہمیں تعلیم فرمائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. مفتی صاحب نے بہت قیمتی نکات ہمارے سامنے رکھے، انہی کو تھوڑا سا ہم آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑا سیکنڈ کرتے ہوئے. انیس صاحب پہلی بات یہ کہ آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیں، یہ جتنا مرثیہ کہا گیا نا کہ رمضان کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں، جی آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھیں یار تم چاہتے ہو کہ کچھ بہتری آئے، تو میرا یقین ہے کہ 100% یہ کہیں گے ہاں بہتری آنی چاہیے. ٹھیک. اس اعتراف کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپریشیٹ کر کے کچھ پازیٹیوز کی طرف ترغیب دلانی چاہیے. مفتی صاحب نے بھی دلائی. پہلی میری گزارش یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی اثر و تعمیر فرما رہے تھے، اور اس کے بعد دعا ہوئی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پیغمبروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نقطہ سکھایا کہ تم نے کوئی بندگی کا عمل بجا لائے ہو، تم نے کوئی نیک عمل کیا ہے، تو اب اللہ کے حضور قبولیت کی دعا کرو. ایک تو قبولیت کی دعا کا اہتمام ہو. دوسری بات، اللہ تعالیٰ فرماتے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر ادا کرو گے مزید نعمت تمہیں عطا کروں گا. تو اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ ماہ رمضان عطا ہوا، روزوں کی توفیق ملی، تراویح کی توفیق ملی، تلاوت کی توفیق ملی، اور خیر کے اعمال کی توفیق ملی. اس پر ہم شکر ادا کریں. اور سبحان اللہ، شکر ادا کرنے کے لیے بھی اللہ کے رسول دعا سکھاتے صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے. تو نمبر 2، قرآن کریم سورہ ابراہیم میں بتا رہا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ فرماتا مزید نعمت تمہیں میں عطا کروں گا. تیسری بات جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی، آپ نے اس بات کو جوڑا تھا، ماہ رمضان کے روزوں کا مقصد کیا بتایا گیا؟ لعلکم تتقون. لیکن یہ تقوی فقط رمضان میں مطلوب نہیں، تو پوری زندگی کا روزہ ہے نا، پوری زندگی کا روزہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 102، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایسے اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور مرتے دم تک مسلم رہو. اور اب اس کے لیے ریکمنڈیشن بہت قیمتی ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 119، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ جڑو. بجا فرمایا مفتی صاحب نے، ماہ رمضان میں اللہ نے ایک ماحول عطا فرما دیا. 10-20 افراد آفس میں سب کے سب نماز ظہر کے لیے جا رہے ہیں. اب کیا ہو جائے گا جی؟ ہم ریزیوم کریں گے آفیسز کو، 2 مشکل اٹھ پا رہے ہوں گے. تو ہمارے استاد کہتے تھے سوسائٹی ود ان سوسائٹی، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، ہمیں خیر کا ماحول بنا ہوا ہے تو اختیار کریں اس کو، یا بنانا پڑے گا جہاں میری بیٹری چارج یا ریچارج ہوتی رہے اور میں خیر میں آگے بڑھتا رہوں انشاءاللہ تعالی. 2 باتیں آپ کی اجازت سے. اگلی بات، ماہ رمضان کی فرض روزے تو ہم نے رکھ لیے،
کسی کی بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، خواتین کے مخصوص معاملات کی وجہ سے رہ گئے، انہیں قضا کرنے ہیں۔ شوال ہی کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 روزوں کی ہمیں تلقین فرمائی ہے، اور اس میں گنجائش ہے 6 روزے پورے مہینے میں کسی بھی ترتیب سے رکھ لیں، تو اگر تھوڑا گیپ دے دے کر بھی کچھ روزے رکھتے رہیں تو کچھ تسلسل انشاءاللہ رہے گا۔ جیسے ہمارے فرض نماز کی فرض رکعتوں کے ساتھ ہم سنت پابندی سے ادا کرتے ہیں، کیا اچھا ہو کہ مسنون جو روزے ہیں ان کا بھی اہتمام ہوتا رہے، تو کچھ اس میں خیر آگے بڑھے گا۔ اور آخری ریکمنڈیشن جو مفتی صاحب نے بھی ذکر فرمایا، اور مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی، ماہ رمضان ایک مہمان ہے، مہمان آتا ہے چلا جاتا ہے، لیکن مہمان کا تحفہ ہمارے پاس رہ جاتا ہے۔ ماہ رمضان چلا گیا، تحفہ ہمارے پاس ہے، اب اس تحفے کی قدر کیجئے۔ یہ تحفہ قرآن حکیم کا تحفہ، یہ ایمان کی آبیاری کا باعث بنتا ہے، فکر آخرت کا باعث بنتا ہے۔ وہ بات جو برسوں سے اس فورم سے ہم کہتے چلے آئیں، 2 آیات 3 آیات سمجھ کر کوشش کریں، گھروں میں اس کا اہتمام ہو، تعلیمی اداروں میں ہو، میڈیا پر ہو، مساجد میں ہو، تو انشاءاللہ تعالی ہم اللہ کی توفیق سے اگر ان باتوں کا اہتمام کریں تو خیر میں آگے بڑھنا ہمارے لیے آسان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اس تحفے کی حفاظت کریں۔ مفتی صاحب لاسٹ منٹ جاری ہیں، جو فطرانہ ہم دیتے ہیں اس کے مسائل آپ بیان فرما دیں کہ عید الفطر ادا کرنے سے قبل فطرہ دینا واجب ہے، عید کی نماز یعنی ہم نے فطرہ نہیں دیا، بھول گئے، تو کیا ہم نماز کے بعد بھی دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، حدیث پاک میں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصیام و طعمۃ للمساکین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے صدقہ فطر کو، جس کے 2 مقاصد بتائے کہ ایک تو ناداروں کے لیے کھانے کا انتظام ہو، ضروریات کی کفالت کا انتظام ہو، اور اس صدقے کے ذریعے ہمارے روزوں کو پاکیزگی ملے، ہمارے قلب و ذہن کو پاکیزگی ملے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی مقدار یہ ہے کہ ہر آزاد عاقل بالغ مرد اور عورت پر یہ صدقہ فطر واجب ہے۔ 2 کلو گندم یا آٹا یا 4 کلو جو یا کھجور یا پنیر، تو جن کے کو اللہ تعالیٰ نے نعمت مال سے نوازا ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق وہ عمدہ کھجور کے حساب سے فطرہ دیں، پنیر کے اعتبار سے فطرہ دیں، تاکہ آج کل کی مہنگائی کے دور میں کسی کا 1 دن یا 2 دن کا خرچہ کم از کم چل سکے۔ اس میں کشمش شامل کر سکتے ہیں؟ کشمش بھی ہے، کشمش بھی ہے، تو ان کو دیں، کیونکہ اللہ نے فدیہ اور فطرہ کی اور فرمایا کہ فدیۃ طعام مسکین، کہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کو مشورہ دیا فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو خوش دلی سے رضاکارانہ طور پر اس کم از کم مقدار مقررہ سے زیادہ دے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں، آپ نے بہترین نقطہ تعلیم کیا ہے کہ کم سے کم جو فطرہ ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے، لیکن جو اہل خیر ہیں، اہل ثروت ہیں، تو وہ بڑھ کر دیں۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ نصاب فرض ہوا تو اس وقت جو حالات تھے کہ نصف سا یا 2 کلو گندم آج کے حساب سے وہ بھی غنیمت تھا، لیکن آج کل کوئی کسی کو آپ دن کے لیے دیں کہ وہ جا کے ہوٹل پہ ناشتہ کرے، دوپہر کا کھانا کھائے، رات کا کھانا کھائے، تو وہ سوچ لے کہ اس کے لیے کم از کم کتنا چاہیے، تو پھر اسے چاہیے۔ اور جو مالدار لوگ ہیں
جو بڑے ہوٹلوں پہ جا کر 3,000 روپے فی کس کے حساب سے جی ڈنر کرتے ہیں جی ہاں یا لنچ کرتے ہیں، جی تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ اسی شرح سے جی وہ دیں۔ اس معیار کے مطابق جس معیار کا کھانا وہ کھاتے ہیں۔ وہ تو مفتی روز صاحب، کھاتے ہیں، اکثر کھاتے ہیں، جی اکثر تو کھاتے ایک دن تو کم از کم ان ناداروں کے لیے وہ معیار کم از کم جی پیش بالکل۔ کر دیں۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، شیخ صاحب بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ مفتی نجیب صاحب آپ سب کو بہت بہت عید مبارک۔ خواتین و حضرات، آج کا پروگرام، یہ خصوصی پروگرام ہم نے پیش کیا آپ کی خدمت میں کہ عید الفطر کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگیوں میں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگیوں میں یہ دن کتنا اہم ہے، اور اہم کیوں نہ ہو اجتماعیت کی بات، اور جو مفتی صاحب نے بات فرمائی کہ امت پن نظر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو یکجا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ باتیں محض باتیں نہیں، یہ باتیں عمل کا تقاضا کرتی ہیں۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔